اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت عقیدہ توحید ہے۔ اگر کسی انسان کو اس دنیا میں اللہ مل جائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین ہو جائے، کہا جا سکتا ہے یہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ اگر آپ جھوپڑی میں جی رہے ہیں، مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، آپ پر صبح شام آزمائشیں ہیں، مگر آپ کا ایمان اللہ کے ساتھ ہے، اگر آپ کا بھروسہ اللہ کے ساتھ ہے، کہا جا سکتا ہے آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں۔ آیت الکرسی میں یہی بات بتائی گئی ہے۔ انسانوں کو سبق سکھایا گیا تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارا پیدا کرنے والے کے صفات کیا ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس جملے میں یہ حقیقت بتا دی گئی کہ اس دنیا میں ایک اکیلا ہی معبود ہے، عبادت ایک اکیلے ذات کی ہی کی جا سکتی ہے، سجدہ، نذر و نیاز اور عبادات صرف ایک اکیلی اللہ کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے، نہ پریشانی کو دور کر سکتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دل میں بٹھا دیا گیا کہ تمہارا بلیف سسٹم اسی جذبے کے مطابق ہونا چاہیے کہ تم اللہ پر یقین کرنے والے ہو، اور تمہارے دل میں یہ یقین کے ساتھ بات بیٹھ جائے کہ ایک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب خود بخود انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، جس اللہ پر مجھے یقین ہے اس کی ذرا مجھے صفات معلوم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات بتائے۔ حی کس کو کہتے ہیں، قیوم کس کو کہتے ہیں، اسی سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے۔ الحی اس ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جو زندگی دینے والی ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت کے فیصلے ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ الحی اس ذات کو کہتے ہیں۔ گویا کہ دنیا میں جو بھی آتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آتے، جیسے وہ آنے کا ان کے ایک آنے کا دن ہے تو ایک جانے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا مت سوچنا کہ اللہ بھی نعوذ باللہ پیدا ہوا ہو، وہ خود بخود ہے، پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کا بھی نعوذ باللہ کوئی اللہ ہو۔ یہاں یہ بتایا گیا الحی، وہ خود بخود سے ہے، وہ پہلے سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے۔ القیوم، قیوم اس ذات کو کہتے ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے کو سنبھالی ہوئی، وہ اس کو کوئی سنبھالتا نہیں ہے، ہر چیز کو وہی سنبھالتا ہے۔ میں اور آپ قدم قدم پر ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم زندگی گزارنے میں، ہم جینے میں، کامیاب ہونے میں القیوم کے محتاج ہیں، القیوم کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ سورج جو کام کر رہا ہے، یہ زمین جو اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، ہواؤں کا نظام اور ستاروں کا نظام جو چل رہا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ القیوم کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو بتا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو سنبھالنے والا ہے، تھامنے والا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر اللہ آسمان کو چھوڑ دے، آسمان بے قابو ہو جائے، سمندر کو آزاد چھوڑ دے، سمندر بے قابو ہو جائے، اور یہ سمندر بڑھتے بڑھتے انسانوں کی آبادی میں آ جائے، یہ سب کون سنبھالے ہوئے ہے؟ اس کا نام ہے القیوم، جس کو آیت الکرسی میں بتایا گیا۔
اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں اور جاننا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نیند اس سے آتی ہے جو کمزور ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمزوری سے پاک ہے، اپنے جیسے صفات اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا، ہمارے جیسے صفات اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا۔ اللہ کی صفات ذاتی ہیں، ہمارے صفات عطائی ہیں، ہمیں ڈونیٹ کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس خوبصورتی ہے، اللہ نے دی ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، اللہ نے دیا ہے، ہمارے پاس مال ہے، اللہ نے دیا ہے۔ ان نعمتوں کو ہم کہتے ہیں یہ عطائی ہیں، ذاتی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، عطائی نہیں ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس لیے وہ کسی کا محتاج بھی نہیں، وہ کام کر کے تھکتا نہیں۔ تم 2 گھنٹے کام کرتے ہو، تمہیں تھکن آتی ہے، تمہیں نیند آتی ہے، تمہیں اونگ آتی ہے، یہ آسمان و زمین کو سنبھالنے سے اسے تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ نیند میں تو آدمی مکمل بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے نہ اپنے لباس کا خیال نہ اپنے وجود کا خیال۔ 24 گھنٹے میں ایسا بھی ٹائم انسان پر، ہر انسان پر گزرتا ہے، وہ امام ہو کہ مقتدی، وہ علم والا ہو کہ جاہل، 24 گھنٹے میں وہ مردے کے مانند پڑا رہتا ہے، اسے اپنے وجود کا بھی احساس نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں، اللہ کی ذات کو نہ اونگ آتی ہے، اللہ کی ذات کو نہ نیند آتی ہے۔ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اور جو نہیں دکھائی دے رہا ہے، وہ خزانے ہوں، وہ طاقت ہو، وہ دولتیں ہوں، یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو ہے وہ اللہ کا ہے، زمین میں جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کارخانہ میرا ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، یہ دولت میری ہے۔ جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے، ہم مر جاتے ہیں، اولاد کہتی ہے اب ہماری ہے، اب تیری نہیں ہے، لے جا کر خود اولاد انسان کو قبرستان میں دفن کر دیتی ہے۔ لیکن وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ یہاں حکومت کسی کی ہمیشہ نہیں، یہاں جینا کسی کو ہمیشہ نہیں، یہاں کسی کی دولت ہمیشہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تمہارے پاس چند دن تمہیں استعمال کرنے کے لیے دیا گیا۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو ہے وہ اللہ کا ہے، زمین میں جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی شان اور عظمت رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے کوئی آدمی کسی کی سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر کیسے کر سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کوشچن اٹھایا گیا، کیا کوئی ایسا انسان ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کی پرمیشن کے بغیر کسی کی سفارش کر کے دکھائے؟ اللہ تعالیٰ وراء الورا ہے، اس کی عظمت اور شان بہت بڑی ہے، اس کے سامنے کوئی لب ہلا نہیں سکتا، ہاں جس کو وہ اجازت دے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، انسان کیا کرتا ہے، اندھیرے میں کیا کرتا ہے وہ جانتا ہے، اجالے میں کیا کرتا ہے وہ جانتا ہے، اس نے ماضی میں کیا کیا ہے وہ جانتا ہے، وہ پریزنٹ میں کیا کر رہا ہے وہ جانتا ہے، وہ فیوچر میں کیا کرے گا وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا گہرا ہے، نہ ہماری دوری اس کے لیے دوری ہے، نہ اندھیرا ہمارے اللہ کے لیے رکاوٹ ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم تنہائی میں نیکی کریں اللہ دیکھتا ہے، ہم اکیلے میں اللہ کو پکاریں اللہ سنتا ہے، ہم جنگلات میں جا کر گناہ کریں اللہ دیکھتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، انسان آگے پیچھے اندھیرے اجالے میں کیا کرتا ہے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے پاس جو علم ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا مگر اتنا ہی جتنا وہ دینا چاہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے
اس کا کنارہ نہیں ہے۔ سارے لوگ مل کر کے اللہ تعالیٰ کے علم تک نہیں پہنچ سکتے، اس کا علم بڑا وسیع ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین میں اس کی حکومت پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں رب کی حکومت نہ ہو۔ سمندروں پر اللہ کی حکومت ہے، خشکی پر اللہ کی حکومت ہے، فضا میں اللہ کی حکومت ہے، جنگلوں میں اللہ کی حکومت ہے، آسمانوں میں اللہ کی حکومت ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین میں اس کی حکومت پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، یہ آسمان و زمین کو تھام کر کے سنبھال کر کے وہ تھکتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہ بہت بلند ہے، عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں، بصیرت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی دولت توحید کی دولت ہے۔ جس کو توحید کی دولت مل گئی دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ اور پھر مسلمان ہو کر توحید کی لاج رکھیں، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، پریشانی میں بھی، نعمت میں بھی۔ ایسا نہیں کہ غم آ گیا ہم نے توحید کو چھوڑ دیا، رسم و رواج آ گئے ہم نے توحید کو کنارے لگا دیا، شرک کے بول بولنے لگ گئے، کسی اور جگہ ہم نے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں۔ جن کو توحید مل گئی انہیں زندگی بھر توحید کو سنبھالنا ہے۔ میں ایک اللہ پر یقین کرنے والا ہوں، میرا ارادہ ہے میں اسی ایک اللہ کے یقین پر جیوں گا، اسی ایک اللہ کے یقین پر مروں گا۔ اور حقیقت یہی ہے، جس انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو جائے، اس سے بڑھ کر کون سی خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس کا معنی سمجھتے ہیں اور اس کے معنی کے مطابق اپنی پوری زندگی بناتے ہیں، وہ سیدھے جنت میں جانے والے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی پڑھنے پر جو فضیلتیں سنائی ہے، ایک فضیلت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنائی ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ سیدھے جنت میں جاتا ہے۔ من قرأ آیت الکرسی، جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، لم یمنعہ من بینہ و بین دخول الجنت الا الموت، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی رکاوٹ ہے، وہ موت ہے۔ ادھر انسان مرتا ہے، سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی ہر آیت اپنی ایک شان رکھتی ہے، لیکن قرآن کی آیتوں میں سب سے اونچی شان، عظمت والی کوئی آیت ہو سکتی ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے مقام ایک کو ایک پر عطا فرمایا، بے شمار مخلوق بنائے، اللہ نے فرشتے بنائے، جنات بنائے، انسان بنائے، اور بھی بے شمار مخلوقات بنائے۔ ان میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ مہینے 12 بنائے، 12 مہینوں میں اللہ نے رمضان کو فضیلت عطا فرمائی، کتابیں اللہ نے اتاری، اس میں قرآن کو اللہ نے شان عطا فرمائی۔ 1 سال کی راتیں اللہ نے دی، ان راتوں میں شب قدر کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ ایسے ہی آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، عظمت کے اعتبار سے، الفاظ اور حروف کے اعتبار سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سب سے زیادہ بڑی ہے، مگر قرآن کی آیتوں میں سب سے زیادہ اونچی شان، سب سے زیادہ کسی آیت کی عزت و عظمت ہو سکتی ہے، شان ہو سکتی ہے، وہ آیت الکرسی کی۔ صحابہ میں قرآن مجید کے ماہر حضرت ابی بن کعب تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابو المنذر تجھے کیا خبر ہے
اللہ کی قرآن کی آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ صحابہ شرماتے تھے، اپنی تواضع کا اظہار کرتے تھے، جیسے ہی حضور سوال پوچھتے تو صحابہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ رسول بہتر جانتے۔ حضور بار بار پوچھتے گئے، بار بار پوچھتے گئے، یہاں تک کہ حضور کا اصرار بڑھ گیا تو حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ آیت پڑھی اور کہا میرے نظر میں قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت یہی آیت الکرسی ہے۔ راوی کہتے ہیں فضرب فی صدری، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں حضور نے خوشی کے ساتھ میرے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا اللہ کی قسم آپ کو علم مبارک ہو۔ گویا کہ یہ صحیح حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن مجید کی شاندار آیتوں میں، عظمت والی آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت آیت الکرسی رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی کے بارے میں کہ آیت الکرسی کے ہونٹ ہیں، زبان بھی۔ کسی چیز کو اللہ زبان دینا چاہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہمارا بھی تو مٹی کا ایک پتلا ہی تو ہے، اللہ نے زبان دیا۔ اگر کسی پتھر کو اللہ زبان دے، پتھر بولنا لگ جائے، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں اللہ کے پاس، یہ میرے آپ کے پاس ناممکن ہے۔ جیسے حدیث میں بتایا گیا قیامت کے دن حجر اسود کو زبان دی جائے گی، جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے یہ حجر اسود اس کو پہچانے گا، اللہ کے پاس اس کی سفارش کرے گا۔ ایسے ہی ایک بات ہمارے نبی نے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا ان لہا لسانا و شفتین، آیت الکرسی کی ایک زبان ہے، دو ہونٹ ہیں، تقدس الملک عند ساق العرش، عرش کے پائے کے قریب یہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ گویا کہ چھوٹی سی آیت ہے مگر حضور اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ یہ آیت ایسی ہے جو آدمی صبح پڑھ لے شام تک سیف ہو جائے، شام کو پڑھ لے صبح تک آفات اور بلیات سے محفوظ ہو جائے۔ جو آدمی غم میں رہتا ہے، سکون چاہیے، آیت الکرسی پڑھنا شروع کرے۔ جس آدمی پر جادو ہوا ہے، پریشان ہے، آیت الکرسی پڑھنا شروع کرے۔ جو آدمی ہر کام میں ناکام ہوتا ہے، آیت الکرسی پڑھنا شروع کرے۔ آفات و بلیات سے حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں رکھا ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صدقے کا مال ڈسٹریبیوشن کے لیے آیا کرتا تھا، سماج میں تقسیم ہونے کے لیے آیا کرتا تھا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابو ہریرہ کو دی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ صدقے کا مال آیا، مسجد میں رکھا گیا، حضرت ابو ہریرہ کو ذمہ داری دی گئی رات کے وقت آپ اس کی حفاظت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رات کے وقت صدقے کی مال کی حفاظت کر رہے تھے۔ ایک انسانی شکل و صورت میں ایک انسان آیا اور اس نے چھپ کر کے اس صدقے کے مال میں سے کچھ لب اٹھا کر ہاتھ ڈال کر کے لے جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ اسے پکڑے اور کہا میں تجھے رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں، واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے پکڑ کر رسول اللہ کے پاس لے جاتا ہوں، تو نے صدقے کا مال چوری کیا۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، محتاج ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے نرم دل تھے، ترس آ گیا، چھوڑ دیے۔ صبح ہوئی، حضرت ابو ہریرہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، کل رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ رات میں اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے کہ صدقے کے مال میں ایک آدمی نے چوری کی ہے۔ ابو ہریرہ کو ترس آیا، چھوڑ دیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا
یا رسول اللہ اس نے اپنی مجبوری ظاہر کر دی، اپنی پریشانی ظاہر کر دی، میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، ابو ہریرہ جھوٹ بولا ہے اس نے تجھے اور پھر ریٹرن آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو یقین ہو گیا حضور کی بات سچی ہے، وہ ضرور واپس آئے۔ رات کا کچھ حصہ گزرا، پھر وہی آدمی آیا، صدقے کا مال لینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا اور کہا میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس پیش کروں۔ اس نے پھر اپنا درد پیش کیا، اپنا رونا پیش کیا، اپنی مجبوری پیش کی۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس پھر آ گیا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے پوچھا اور یہ حضور نے فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ کہا ہے اور پھر تیرے پاس آئے گا۔ تیسرا دن ہوا، یعنی تیسری رات تھی، حضرت ابو ہریرہ انتظار میں تھے، آیا صدقے کا مال لینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اب تو تجھے میں پکڑا ہوں، ضرور اللہ کے رسول کے پاس تجھے پیش کروں گا۔ اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، عسا اعلمک، دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، اگر مجھے چھوڑ دو گے میں تجھے آپ کو چند کلمات سکھائے دیتا ہوں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا آپ رات کو سوتے وقت وہ کلمات پڑھ لیں، فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر ہوں گے، رات بھر آپ کی حفاظت کریں گے، شیطان ایسے آدمی کے قریب نہیں جا سکتا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو یہ ادائیں پسند آئی، حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ حضور نے پوچھا ابو ہریرہ رات میں تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے بتایا یا رسول اللہ اس نے مجھے ایک چیز بتائی اور یہ کہا جو آدمی رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بڑا جھوٹا ہے، جاتے ہوئے اس نے سچی بات کہہ کر گیا۔ گویا کہ جو بات اس نے بتائی، پھر حضور نے پوچھا جانتے وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں جانتا۔ حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا، انسان کی شکل و صورت میں آیا تھا۔ یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ آیت الکرسی کوئی معمولی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے کہا جا سکتا ہے ایک خزانہ ہے جو اللہ کے خزانے سے حاصل کرنے کی تھی۔ جا کر پڑھی آیت الکرسی کی فضیلتیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی اونچی شان عطا فرمائی۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں، جو لوگ صحت چاہتے ہیں وہ آیت الکرسی کو گنگنانے لگیں، جو لوگ کامیابی چاہتے ہیں وہ آیت الکرسی کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، جو لوگ دین اور دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں وہ لوگ آیت الکرسی کو ورد جاں بنائیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے آخری امت کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔